السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا صبح و شام کے اذکار میں خیر مقدم ہے۔ صبح و شام کے اذکار کے نئے درس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک نئے ذکر کے ساتھ، ایک نئے ورد اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جس ورد کا تشریح کے ساتھ بیان ہم پڑھیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا اور ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ ذکر جبیر ابن ابی سلیمان ابن جبیر ابن مطعم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کبھی بھی چھوڑتے نہیں تھے، جب بھی صبح ہوتی اور جب بھی شام ہوتی، یعنی صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس دعا کو یا ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی دعا کو ذکر کیا ہے کہ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، قال یعنی الخسف۔ اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے تخریج کی ہے، اس کی امام بخاری نے ادب المفرد میں، ابو داؤد نے، نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور کبریٰ میں، ابن ماجہ نے سنن میں، ابن حبان نے، حاکم نے، امام احمد نے، امام طبرانی نے اور دیگر لوگوں نے، اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، اور امام نووی نے، اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے نتائج الافکار میں کہا کہ وہذا حدیث حسن غریب، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الادب المفرد کے اندر اسے صحیح گردانا ہے۔ اسی طرح صحیح ابن ماجہ میں، صحیح الترغیب و ترہیب میں، اور تحقیق الکلم الطیب میں، اور مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ اسنادہ صحیح و رجالہ ثقات۔ اسی طریقے سے زاد المعاد کے محقق نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ذکر اور یہ دعا صحیح روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر اور دعا کو کبھی بھی صبح اور شام میں پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اے اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں۔ اے اللہ، تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل میں، اپنے مال میں۔ اے اللہ، تو میرے عیوب کی ستر پوشی فرما، اور خوف اور دہشت والی جگہوں سے مجھے امن اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے،
اور اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ یہ کتنی جامع دعا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ عافیہ کیا ہے؟ یعنی اے اللہ تو کمالات کے اندر مجھے لگاتار اوپر کی طرف ترقی عطا فرماتا رہے، اور ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، بیماری سے مجھے اس میں پڑنے سے محفوظ رکھ۔ دنیا میں سلامتی اور عافیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائے اور پریشان کر دینے والی زندگی سے بچائے، اور اہل اور مال میں عافیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے اہل و عیال میں اور اپنی مال و دولت اور جائیداد میں کوئی ایسی چیز نہ دکھائے جس سے آپ کو برا لگے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین میں عافیت کا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور دین میں عافیت یہ ہے کہ بندہ گویا اللہ رب العالمین سے گناہوں سے، اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے گناہوں سے بچا تاکہ دین سالم رہے، اس لیے کہ گناہ اگر سرزد ہوں گے تو دین سالم نہیں رہ جائے گا، اس کے اندر نقص آ جائے گا۔ تو معصیتوں سے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرتا ہے بندہ جب اللہ سے اپنے دین میں عافیت طلب کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے اوپر جو واجب حقوق ہیں ان کے چھوڑنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کام ہیں ان میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی سے گویا اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اور یہی سب چیزیں ہیں جو انسان کے دین میں عافیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جب بندہ دین میں عافیت کا سوال کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگتا ہے کہ اللہ ہر قسم کی معصیتوں سے، بدعتوں سے، اور میرے اوپر جو حقوق واجب ہیں ان کو چھوڑنے سے اور اطاعت کے کاموں میں سستی سے تو مجھے اپنی پناہ بخش دے۔ یہ عافیت فی الدین ہو گئی۔ اور عافیت فی الدنیا کیا ہے؟ دنیا کے ہر قسم کے شرور سے اور دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، یہ دنیا سے عافیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے تو عافیت عطا فرما میرے دین میں بھی اور میری دنیا میں بھی، یعنی دین میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور دنیا میں اس طور پر کہ ہر قسم کی بلا، مصیبت، آفت اور برائیاں جو ہیں دنیا کے اندر، ان تمام بری برائیوں سے اور پریشانیوں سے تو مجھے امن عطا فرما، تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اہل کے اندر عافیت آدمی مانگتا ہے۔ اہل میں عافیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے گھر بار میں کوئی ایسی چیز اس کے سامنے نہ آئے جو اسے بری لگے، جو اسے اچھی نہ لگے، چاہے وہ اخلاق کے بارے میں ہو، بول چال کے حوالے سے، یا پھر گھر میں کسی کے بیمار ہونے کے حوالے سے ہو، یا پھر کسی اور طریقے کی گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، ان تمام سے گویا اللہ رب العالمین کی عافیت طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہے۔ مال میں آفت یا مال میں عافیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال کے اندر کسی قسم کی آفت نہ لاحق ہو، کوئی مصیبت نہ آئے کہ اس مال کو تباہ و برباد کر دے، مال کی سلامتی، اس کے اندر نقص کوئی نہ آنے پائے، کوئی آفت نہ آنے پائے، اس سے اس کو اللہ رب العالمین بچائے۔ امام صنعانی نے اس دعا کی یہ تشریح فرمائی ہے بلوغ المرام کی شرح سبل السلام کے اندر، چوتھی جلد، صفحہ نمبر 289 سے 290 تک۔ بلکہ عافیہ کے موضوع پر اس پر مستقل کتاب بھی ان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو دعائیں سکھلائیں اس کے اندر ایک دعا ہے اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو ستر پوشی فرما عوراتی، میرے عیوب کی، میرے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں، میرے اندر جو عیب ہیں، میرے اندر جو منفی چیزیں ہیں،
اے اللہ تو ان کی ستر پوشی فرما دے۔ اور عورات کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جس کے ظاہر کرنے میں انسان کو شرم آئے۔ تو عورات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری حسی اور ایک معنوی۔ ظاہری کیا ہے؟ ظاہری جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف سے لے کر کے اور گھٹنے تک یہ مرد کے لیے ستر ہے، یہ اس کی عورت ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، کشف عورت سے بچنا لازمی ہے۔ یہ حسی ہے، یہ ظاہری اس کا معنی ہوا۔ اور عورتوں میں عورت سرتاپا چھپانے کی چیز ہے۔ تو اللہم استر عوراتی جب کہا گیا تو اے اللہ میری شرمگاہ کو، یعنی میری چھپانے کی جگہوں کو تو چھپائے رکھ۔ تو یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اور عورت کے لیے ظاہر سی بات ہے جب یہ دعا کریں گے تو اس کے پورے جسم کو شامل ہو جائے گا، اور جب پورے جسم کو ظاہری معنی میں اگر لیں گے تو، اور دونوں معنی اس کا مراد ہے۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری شرمگاہ کو تو محفوظ رکھ، مجھے میری چھپانے والی چیزوں کو تو چھپائے رکھ۔ تو مرد کی چھپائے جانے والی چیزیں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اور عورت سرتاپا، تو ان دونوں کے اندر جو چھپائی جانے والی چیزیں ہیں ان کو مکمل طور پہ اللہ تو چھپائے رکھ، وہ کبھی بھی دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور یہ دعا مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عورت، مسلمان عورت اگر ہے، اگر وہ اس دعا کو صبح و شام پڑھتی ہے اور پھر اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کھولے رکھتی ہے، اپنے پیروں کو کھولے رکھتی ہے، یا اپنے جسم کے کسی اور حصے کی نمائش کرتی ہے، یا کپڑا پہنتے ہوئے ننگی رہتی ہے، تو پھر اس دعا کے پڑھنے کا اس کے لیے مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ باقی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہم استر عوراتی کے اندر شارحین نے کہا کہ دونوں معنی مراد ہے۔ عوراتی کا ایک ظاہری معنی، حسی معنی، کہ جو بھی انسان کی جسم میں، انسان کی باڈی میں شرم والی چیزیں ہیں، اے اللہ تو انہیں ہمیشہ چھپائے رکھ، کسی کے سامنے وہ کبھی بھی میرے شعور رہتے ہوئے یا غیر شعوری طور پر، میرے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یا میری بے ہوشی کی حالت میں، یا اللہ کبھی ان حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے تو اپنی پناہ عطا فرما، تو ہمیشہ ہماری حفاظت کر۔ جو عورت اپنے رب سے اس طرح کی دعا کرے گی وہ خود جان بوجھ کر کے ننگی ہونا گوارا کرے گی۔ میں عورت خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مردوں کا معاملہ اتنا نہیں ہے، مردوں کے لیے بچتا ہی نہیں کچھ ظاہر کرنے کو، اور جو حصہ چھپانا ہے اگر کوئی اس کو ظاہر کرنے لگے تو پھر وہ رانچی بھیجا جا سکتا ہے، اس لیے مردوں کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں۔ لیکن عورت سرتاپا وہ پردہ ہے، اور جب وہ دعا کرے گی اللہم استر عوراتی، اور عمل سے ننگے پن کو فروغ دے گی، اور عریانیت اور فحاشی کو وہ پسند کرے گی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دعا کے اس کے مانگنے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے۔ تو اللہم استر عوراتی کا ایک ظاہری اور حسی معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی وہ ہے جو میں نے ترجمے میں کیا کہ اے اللہ میرے باطنی جو عیوب ہیں، میرے اندر جو نقص ہے، میرے اندر جو کوتاہی ہے، میرے اندر جو نگیٹو چیزیں ہیں، اے اللہ تو ان کی ستر پوشی فرما، اے اللہ تو انہیں چھپائے رکھیو۔ ٹھیک ہے، میرے جو گناہ ہیں، میری جو کوتاہیاں ہیں، میرے جو عیب ہیں، میرے اندر جو منفی چیزیں ہیں، اے اللہ تو اس پر پردہ ڈالے رکھیو۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی برائی دوسرے کے سامنے ظاہر ہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین سے صبح و شام جو دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں اور خود کبھی نہیں چھوڑا، جیسا کہ ابن عمر نے کہا اپنی روایت میں رضی اللہ عنہما وارضاہما، تو اس میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میری ستر پوشی یا میرے عیوب کو چھپائے رکھ۔
کبھی مجھے رسوا نہ کریو۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ستر العورات کا جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، یہ عام ہے، یہ بدن کے اندر جو شرم والی جگہیں ہیں ان کو چھپانے کے لیے بھی ہے، دین کے اندر جو حصہ، جو چیزیں آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں عوام پر، وہ چیزیں بھی ہیں، اور اہل و عیال میں جو چیزیں آپ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے ان چیزوں کو بھی یہ شامل ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں عمومی طور پر ہر وہ چیز جس کا دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا، کھلنا، عیاں ہونا آپ اچھا نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین اے بار الہ، انسان جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اے بار الہ تو ان تمام میرے عیوب کی اور ظاہری اور باطنی جو میری شرم کی چیزیں ہیں، اے اللہ تو ان پر پردہ ڈالے رکھ، ان کو چھپائے رکھ، ان پر ستر پوشی کیے رکھ۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے وآمن روعاتی، روعاتن کی جمع ہے روعات، فزعاتی، ایسی چیزیں جو مجھے خوف میں، دہشت میں، گھبراہٹ میں، پریشانی میں مبتلا کرنے والی ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں سے تو مجھے امن نصیب فرما۔ تھوڑی دیر میں ختم کر دیں۔ کہا کہ ان تمام میرے لیے جو بھی ڈر والی چیزیں ہیں، خوف اور دہشت اور پریشانی میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں، اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے مجھے امن عطا فرما، مجھے سیکیور کر دے، مجھے ان تمام کی طرف سے بے خوف کر دے، میری طرف سے ان تمام خوفوں کو دور کر دے جو میری نیند اڑانے والے ہوں، جو میرا چین اڑانے والے ہوں، جو میرے سکون کو برباد کرنے والے ہوں، مجھے گھبرا کر رکھ دینے والے ہوں، ان تمام کو اے بار الہ تو ختم کر دے، ان کو مجھ سے اٹھا لے، ان کو مجھ سے دور کر دے، تبھی امن ہوگا، تبھی انسان مامون ہوگا۔ گویا انسان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میری ہلاکت کی چیزیں اور مجھے خوف زدہ کرنے والی تمام چیزوں سے مجھے سیکیور کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قریش پر احسان جتلاتے ہوئے سورہ قریش میں کہ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، کہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے ان کو ہر طرح کے خوف سے امن و امان عطا فرما دیا، مامون کر دیا، سیکیور کر دیا۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی۔ 6 سمت کا ذکر کرتا ہے بندہ۔ کتنے سمت کا؟ 6 جہات کا، کہ ان سارے جہات میں سے کسی بھی طرف سے میرے اوپر کوئی بلا، کوئی مصیبت نہ آئے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ان 6 جہات میں سے، ان 6 سمتوں میں سے کسی سمت سے ہی آتی ہے۔ اور خاص طور سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کا ذکر کیا تو اس کو الگ سے ذکر کیا، اس لیے کہ نیچے سے آنے والی آفت ہر طرف سے آنے والی آفتوں کے مقابلے میں سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، یہ 5 ہو گئے۔ اس سے کہا کہ اللہ تو میری حفاظت فرما، ان 5 سمتوں میں سے کسی بھی سمت سے کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشان کرنے والی چیز مجھ تک رسائی نہ پا سکے، تو مجھے محفوظ رکھ۔ اور ایک سمت بچ گیا نیچے کا، تو اس کے بارے میں الگ صیغہ استعمال کیا اور کہا وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عظمت و کبریائی اور جمال و جلال کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے اچک لیا جاؤں، زمین ہی دھس جائے یا پھر زلزلہ آ جائے اور تہو بالا کر دے مجھ کو۔ تو نیچے سے جو زمین کھسکا، پیر کے نیچے سے زمین کھینچ لینے والی جو آفت ہے، یہ آفت بقیہ ہر 5 جانب سے آنے والی آفتوں کے مقابلے میں سب سے خطرناک ہے۔ اور اسی لیے اس سے پناہ کا ذکر خاص طور سے الگ جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے فَمِنْهُمْ
फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अग़रक़ना। तो ख़सफ़ना बिहिल अर्द ये यही नीचे वाला है, नीचे से ज़मीन धंसा दी जाए, आप जहाँ पर हैं वहीं आमने सामने वालों को भी पता न चले और आप ज़मीन का लुक़मा बन जाएं, जैसे कभी थे ही नहीं इस ज़मीन के ऊपर, ऐसे नामो निशान गायब हो जाए। बड़ा ख़तरनाक मसला है। ज़मीन ही अगर फट जाए और आपको उसमें अपने आप को अपने अंदर समो ले, तो नीचे से आने वाली आफत वो सबसे ख़तरनाक है। तो इस तरीके से इन 6 जवानिब का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया और छठे का अलग जुमले में ज़िक्र करके और उन तमाम समतों से आने वाली मुसीबतों से अपने रब से अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह तू मुझे इन तरफ से इस तरफ इन अतराफ से आने वाली मुसीबतों से तू मुझे पनाह अता फरमा। खुलासा क्या निकला कि अल्लाह किसी भी जानिब से, इसके अलावा बचा कौन सा हिस्सा, कहाँ से आएगी आफत, इसका मतलब ये हुआ कि यानी किसी भी तरफ से कोई आफत मेरे ऊपर ना आने पाए। ये आप दुआ करते हैं इसके अंदर। इमाम सनानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुआ से बंदा ये सवाल करता है कि अल्लाह तू मुझे हर समत से महफूज कर दे, इसलिए कि बंदा अपने दुश्मनों में घिरा हुआ है, अपने इर्द गिर्द खाली दुश्मन ही दुश्मन इसके फैले हुए हैं। कुछ दुश्मन जिन्नात और शैतान में से हैं, कुछ दुश्मन इंसानों में से हैं। ये बेआईनी इंसान उस बकरी की तरह है जिसे भेड़ियों के दरमियान छोड़ दिया गया हो। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिफाजत का सामान मैसर नहीं आता तो इंसान की क़ुव्वत नहीं, इंसान की सकत नहीं कि वो इन चारों तरफ से आने वाली आफतों में से किसी भी आफत से अपने आप को बचा ले जाए। इसीलिए बंदा रब पर तवक्कुल करता है, रब से मांगता है और हर 12 घंटे में इस दुआ को करता है, अल्लाहुम्मा महफ़ज़नी। ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है कि अल्लाहुम्मा महफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। इग़्तियाल का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। इग़्तियाल कहा जाता है इह्तियाल को, चालबाजी को, मक्कारी को, हीला इख्तियार करने को, खुफिया तदबीर करने को। और हकीकत इसकी यह है कि इंसान गफलत में किसी की चाल में फंस जाए इस तौर पर कि वो जान भी ना सके। गोया इंसान ये दुआ करता है कि अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं अपने नीचे की जानिब से किसी की चाल में फंस जाऊँ। और इमाम सनानी यहाँ पर कहते हैं कि ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त आज़मत व किबरियाई को यहाँ पर ज़िक्र किया गया, जब कहा कि नीचे की तरफ से किसी की चाल में न फंस जाऊं। इसलिए कि इग़्तियाल कहा जाता है किसी चीज़ को खुफिया तौर पर इस तरीके से कि सामने वाले को पता ही ना चले, इस तरीके से ले लेने को इग़्तियाल कहा जाता है। और उसकी शक्ल यह है कि इंसान जहाँ पर है मौजूद वहीं बैठे बैठाए ज़मीन का लुक़मा बन जाए, धंसा दिया जाए ज़मीन के अंदर, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ारून के साथ किया, या डुबा दिया जाए जैसे फ़िरौन के साथ किया। ये सारी शक्लें नीचे से उचक लिए जाने की कबील से हैं। तो इसी तरीके से उलमा ने ज़िक्र किया है कि इसी तरीके से आजकल के ज़माने में जो बारूदी सुरंगें होती हैं कि जिसके बारे में इंसान को कुछ पता नहीं होता, बिल्कुल गफलत में पड़ा रहता है और आन की आन में उसकी धज्जियाँ, उसके चीथड़े हवा में उड़ रहे होते हैं, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो वो सारी जो बारूदी सुरंगें हैं जो ज़ेरे ज़मीन या ज़मीन के मिट्टी के नीचे दफन करके रखी जाती हैं, वो सारे असलहे, वो सारे धमाका वाली चीज़ें, आतिशगीर चीज़ें, जब इंसान उस पर अपना कदम रखे तो बूम हो जाए और फट जाए
اور اچانک انسان اس دنیا سے اس دنیا کو سدھار جائے۔ تو علماء اور محققین نے کہا کہ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اس کے اندر یہ ساری شکلیں بھی داخل ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کی شکلیں لوگوں نے بتائی تھیں، زمین کا دھس جانا یا پانی میں ڈوب جانا، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ جو شکل ہے ان بارودی سرنگوں کو بھی اور اس طریقے کے جو ہینڈ گرینیڈ ہے یا اس طریقے کی چیزیں ہیں، ان کو آپ اسی قبیل سے شمار کر سکتے ہیں۔ تو یعنی جب آپ دعا کرتے ہیں وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، تو اس کے اندر ان ساری چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو امن و امان نصیب فرمائے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کو بچائے۔ یہ دعا جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھنا کبھی بھولتے نہیں تھے، کبھی چھوڑتے نہیں تھے، اور ان کی باقاعدہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرتا ہے بندہ۔ عافیت اگر انسان کو مل جائے تو اس کا پھر کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ جس شخص کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے عافیت جیسی چیز عطا کر دی تو گویا اس کو خیر کا پورا حصہ عطا کر دیا۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان سے روایت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ سکھلائیے کہ جسے میں اللہ رب العالمین سے مانگوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگو۔ میں کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیم سوال دوبارہ دہرایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ سکھلائیے خاص جسے میں اللہ سے مانگوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو، عافیت کا سوال کرو۔ بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار سوال دہرایا جا رہا ہے، بار بار اسی جواب کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ عافیت اگر انسان کو مل جائے تو پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی گویا اس کو مکمل طور پہ اللہ رب العالمین نے دے دی۔ امام ترمذی ہی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے عفو اور عافیت طلب کرو، اس لیے کہ یقین کے بعد بندہ اس سے بہتر کوئی اور چیز دنیا میں نہیں دیا گیا، یعنی عافیت سے بہتر۔ عفو اور عافیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عفو کہا جاتا ہے گناہوں کو بخش دینا، گناہوں پر پردہ ڈال دینا، اور عافیت کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا بندے کو محفوظ کر دینا ہر طرح کی سزا سے اور ہر طرح کی آزمائش سے، اس طور پر کہ اس کی جانب آنے والی جو بھی بلا، جو بھی آفت، جو بھی مصیبت، جو بھی حادثہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پھیر دیتا ہے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے، بلاؤں سے، شرور سے، معصیتوں سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عافیت کا ملنا۔ تو اگر عافیت اللہ نے ہمیں دے دی دین میں بھی دنیا میں بھی، تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کیا۔ دین اور دنیا میں عافیت، اہل اور مال میں عافیت۔ دین میں عافیت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ رب العالمین سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے بندہ کہ اللہ رب العالمین تو مجھے بچا ہر اس طرح کے معاملے سے جو میرے دین کو عیب لگائے یا دین کے اندر خلل ڈالنے والا ہو۔ اور دنیا کے اندر عافیت یعنی ہر ایسے امر سے تو مجھے بچا جو دنیا میں میرے اوپر کوئی مصیبت لانے والا ہو، کوئی بلا میرے اوپر کھینچ کر لانے والا ہو،
کوئی تنگی کوئی پریشان حالی میرے اوپر لانے والا ہو. یہ ہے عافیت دین میں اور دنیا میں. اور آخرت میں عافیت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ آخرت کی یوم آخرت کی ہولناکیوں سے تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے. یوم آخرت کی جو سختیاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان تمام سے اور ان تمام سزاؤں سے جو اس دنیا میں دی جانے والی ہیں ان تمام سے تو مجھے اپنی عافیت عطا فرما. اور اہل کی عافیت کیا ہے؟ اہل کی عافیت یہ ہے کہ اللہ تو میرے گھر والوں کو بھی ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھ. اور مال کی عافیت کیا ہے کہ اللہ تو میرے مال کی حفاظت فرما، کہیں وہ ڈوب نہ جائے، کہیں وہ جل نہ جائے، کہیں وہ چوری نہ ہو جائے، یعنی تلف نہ ہو جائے. تلف ہونے کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو شامل ہے مال میں عافیت کا لفظ. تو گویا آپ نے عافیت کا سوال کر کے عافیت آپ نے دین میں مانگی، دنیا میں مانگی، اپنی جان میں مانگی، اہل میں مانگی، مال میں مانگی، تو پھر آپ کے لیے بچا کیا؟ اگر ان تمام جوانب سے اللہ نے آپ کو عافیت عطا کر دی تو پھر آپ کے لیے مصیبت کے آنے کا راستہ کہاں ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ الگ سے کہتے ہیں اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میری شرم والی جگہوں کو پوشیدہ کر دے. وہ شرم والی جگہیں ہمارے جسم کا حصہ ہوں یا وہ شرم والی جگہیں معنوی طور پر میرے عیوب کی شکل میں ہوں، میرے گناہوں کی شکل میں ہوں، میری معصیتوں کی شکل میں ہوں، میری کمی کوتاہیوں کی شکل میں ہوں، یا میرے اندر جو نگیٹو جو پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں سے متعلق ہو. اے اللہ ان تمام کو تو دنیا کی نگاہوں سے اس کو پردے میں ڈال دے. اللہم استر عوراتی، کسی کو نہ پتہ چلے. آپ جانتے ہیں کہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے. اگر ہر انسانوں میں سے کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے سامنے ننگا کر دینا تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے گا. بڑے سے بڑا تقوی کا بخار جس کے اوپر سوار ہے اس کو بھی اگر اللہ ننگا کر دے تو پھر وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے گا. اس لیے کہ انسان ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جن کو وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا. وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے. ہم میں سے ہر شخص وہ شخص ہے جس کی زندگی میں ایسے پہلو بے شمار ہیں، چند ایک نہیں بے شمار. یہ اور بات ہے کہ متقیوں کی زندگی میں وہ کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہر ایک کی زندگی میں ہیں. بندہ جب کہتا ہے اللہم استر عوراتی، گویا اللہ رب العالمین سے وہ اس بات کا سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے ظاہری نقائص کو، ظاہری شرم کی چیزوں کو اور باطنی شرم کی چیزوں کو سب پر اے اللہ تو اپنی جانب سے خاص پردہ اس پہ ہمیشہ برقرار رکھ. دنیا کی نگاہوں سے انہیں اوجھل رکھ، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جامعیت پر گفتگو جس قدر کی جائے کم ہے. اللہم استر عوراتی. اسی طریقے سے میں نے خاص اشارہ کیا تھا کہ عورات کا معنی اگر جسم کا پردہ ہے، جسم کے اندر چھپائی جانے والی چیزیں، تو مردوں کی تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کی چیزیں ہیں. دعا کرتا ہے بندہ کہ اللہ یہ کبھی کسی کے سامنے نہ کھلے. اور عورتوں کے معاملے میں تو عورت مکمل سرتاپا پردہ ہے، ستر اور حجاب سے عبارت ہے. تو کوئی اپنی کلائی کو کھولتی ہے، کوئی اپنی پنڈلی کو کھولتی ہے، کوئی اپنے سینے کا سنگار ظاہر کرتی ہے، کوئی اپنی گردن کو ظاہر کرتی ہے. اس قسم کی چیزیں جو عورتیں کرتی ہیں اور اس سے بھی بری بری حرکتیں، تو پھر اللہم استر عوراتی اگر وہ پڑھیں بھی تو اس دعا کے ان کے لیے پڑھنے کا کیا معنی رہ جاتا ہے. یہ وہ عورت پڑھے جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، عفیفات میں سے رکھے، ستر پوشی اور حجاب اور پردہ وہ اپنے لیے لازم پکڑے. اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ
جب میں اپنے ہوش و گوش میں اپنے سارے جسم کو دنیا سے چھپائے ہوئی ہوں تو اے اللہ اسے تو ہمیشہ چھپائے رکھیو، میری زندگی میں مجھ پر کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ میں بے شعوری میں یا بے ہوشی کے عالم میں میرے چھپے ہوئے حصوں میں سے کوئی حصہ کسی اور کی نگاہ میں آ جائے۔ تب اس دعا کا مطلب رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہوش و حواس میں خود بے پردگی کو عام کر رہی ہیں اور یانیت کو عام کر رہی ہیں تو پھر آپ اس دعا کو کس منہ سے مانگتی ہیں، جان بوجھ کر کے جب آپ اس سطر کو خود کھول رہی ہیں۔ اس پہلو پر ہماری عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ روعاتی میں نے بتایا آپ سے کہ روعاتن کی جمع ہے، اور یہ انسان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والی چیز، خوف، غم، ان تمام کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہر خوف کی چیز سے دور کر دے، یا ہم سے ہر خوف والی چیز کو ہم سے الگ ہٹا دے، دور کر دے، ہر ایسی چیز کو جو مجھے نفسیاتی طور پر قلق میں مبتلا کر دے، اضطراب میں مبتلا کر دے، بے خوابی میں مبتلا کر دے، میرے سکون کو غارت کر دے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام خوف اور دہشت اور غم والی چیزوں کو تو میری زندگی سے ہٹا دے، ان کو دور کر دے، مجھے ان سے اپنی پناہ عطا کر دے۔ وآمن روعاتی، عوراتی اور روعاتی میں جو صوتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن موقع کہاں۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ 6 جانب سے بندہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے کہ کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت ان 6 پہلوؤں میں سے، 6 سمتوں میں سے کسی سمت سے نہ آنے پائے، یعنی کسی بھی سمت سے نہ آئے، اور ہر سمت سے اللہم احفظنی، تو مجھے محفوظ رکھ۔ ہر طرح کی ہلاک کرنے والی چیزیں، ہر طرح کی بری چیزیں جو انسان کے پاس ان 6 سمتوں میں سے کسی سمت سے آ سکتی ہیں، ان تمام سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی ہے۔ اور یہ در حقیقت اشارہ ہے ابلیس کے اس قول کی طرف جو اس نے قرآن کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں کہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ میں تو برباد ہو گیا، لیکن اب میں تیرے اس حضرت انسان کو بھی نہیں بخشوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہ اے اللہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ورغلانے کے لیے، اپنے دام میں پھنسانے کے لیے میں ان کے دائیں طرف، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتنی سمتوں کو ذکر کیا، سامنے پیچھے، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، دائیں بائیں، 4 سمت کا ذکر کیا۔ اوپر نیچے کا ذکر کہاں گیا؟ یہاں اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ابلیس لعنہ اللہ نے کتنے سمتوں کا ذکر کیا؟ 4 کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب ہے کہ کچھ معاملہ ہے۔ ابلیس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا، نیچے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 سمتوں کو ابلیس کے دائرہ اختیار سے چھین کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ابلیس کے بس میں نہیں کہ وہ اوپر سے انسان کو گمراہ کر سکے۔ اوپر کی جانب سے اللہ کی طرف جو ہاتھ اٹھنے والے ہیں، بندے اور رب کے درمیان ابلیس حائل نہ ہونے پائے، اوپر کی طرف سے وہ ورغلانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اوپر کا پہلو، اوپر کی سمت اللہ نے کھلی رکھی ہے، شیطان سے محفوظ رکھی ہے، شیطان کی طاقت سے ماورا رکھا ہے کہ بندہ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، لیکن اگر اس کو ہوش آیا اوپر والے کا، تو اوپر والے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی شیطان، کوئی رکاوٹ، کوئی تنگی اوپر کی طرف سے حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ اوپر سے ہمیشہ
رجوع کر سکتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں مرنے سے پہلے پہلے، غرغرہ سے پہلے پہلے، جب بھی اسے ہوش آ جائے وہ رجوع ہو جائے۔ دروازہ کھلا رکھا ہے، ادھر سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بندہ اپنی معصیتوں کے سبب خود اللہ کی نقمت کا شکار تو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اگر کوئی سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ انسان اگر معصیتوں میں مبتلا ہے، اللہ نے دیا نا اس دنیا میں، فرعون کو نیچے کی سزا دی، قارون کو نیچے سے لڑکا دیا، دھسا دیا، تو نیچے سے سزا اللہ نے اس دنیا میں دی، اوپر سے قوم عاد و سمود پر، اوپر سے اور نیچے سے، تو اوپر اور نیچے کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور انسان اگر اللہ کا فرما بردار بندہ ہے تو انشاءاللہ اوپر اور نیچے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن دائیں بائیں آگے اور پیچھے یہاں ابلیس کا پورا دسترس ہے، اور ابلیس نے اس کا قسم کھا کر کے اللہ سے اس کو چیلنج کے طور پر کہا ہے کہ میں انسان کو اس چار جانب سے گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندہ جب یہ کہتا ہے اللہم احفظنی کے بعد 6 سمتوں کا ذکر کرتا ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، تو پھر گویا بندہ ان چاروں راستوں کو بھی بند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھی گویا اللہ رب العالمین کے شر سے، اللہ رب العالمین کی آزمائش سے اللہ رب العالمین ہی کی پناہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس سے بھاگ کر جس کی طرف ہی جانا ہوتا ہے بندے کو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر تم اللہ سے ڈر کر بھاگ رہے ہو تو بھاگو، لیکن اللہ سے بھاگنا اللہ ہی کی طرف ہوگا، اللہ ہی سے ڈرو بھی اور اللہ ہی کی طرف بھاگو بھی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے بچ کر تیرے علاوہ کس کے پاس جاؤں؟ تو گویا اللہم احفظنی من بین یدیہ کے اندر ان 6 سمتوں کو ذکر کر کے بلا اور آفتوں کے آنے کے تمام دروازوں کو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان تمام دروازوں کو بند کر دے اور ان تمام جوانب سے میری حفاظت فرما، تو پھر بلائیں آ ہی نہیں سکتی کہیں سے۔ کتنی جامع دعا ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس دعا کو۔ اور نیچے سے جو آنے والی مصیبت ہے وہ الگ سے جملے میں ذکر کی گئی ہے اس کی خطرناکی کی وجہ سے۔ میں نے بتایا کہ 5 سمتوں سے جو آنے والی مصیبت ہے ان میں سے 6ٹھی سمت سے آنے والی جو مصیبت ہے وہ ان سب پر بھاری ہے، ان سب سے خطرناک ہے، اور وہ سزا کی وہ شکل ہے کہ جو انسان کو ذرہ برابر موقع نہیں دیتی اور مکمل طور پر آن کی آن میں تہوبالا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان راستوں سے اس زمین پر چلنے والے بعض لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول نہیں کیا اور اپنے رب کا اقرار نہیں کیا، بلکہ معصیتوں اور سرکشیوں میں وہ لگے رہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے نیچے سے زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور یا پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں زمینوں کو دھسا دیا ان کے پیر کے نیچے سے، ان کے گناہوں پر ان کو سزا دیتے ہوئے، جیسا کہ قرآن نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا جتنے بھی گنہگار لوگ تھے، گنہگار اقوام تھیں، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دھر دبوچا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اوپر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو تیز چیخ نے دھر دبوچا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض وہ ہیں جسے ہم نے دریا برد کر دیا، ہم نے یم میں غرق کر دیا۔ اور یہ کون ذات شریفہ ہے؟ لعنہ اللہ، ذات شریفہ نہیں، ذات شریرہ، لعنہ اللہ، فرعون، اللہ رب العالمین نے اس کو ڈوبا مارا۔ تو فرعون اور قارون، تو وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، یہ نیچے کا عذاب جو اللہ نے فرعون اور قارون کو دیا، ایک کو ڈبا کر ایک کو دھسا کر۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
انفسہم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ اس ذکر کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ذکر کو ہمیں یاد کر کے اور آج ہی سے رمضان المبارک کے ان مقدس ایام سے ان کی پابندی کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عفو اور عافیت نصیب فرمائے۔ اس دعا کو پھر ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب دعا کریں مل کر کے کہ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی۔ اللہ رب العالمین اس دعا کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے اوپر لکھی ہوئی ہر قسم کی آفتوں کو ٹال دے، ہر قسم کی مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ اس ذکر کو صبح و شام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، راہ راست پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔